مصیبت میں انسان اگر ہو، پھنس جائے، وہ کبھی بہت پریشان ہو رہا ہے، اس کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو مصیبتوں کے حل کے لیے سب سے بہترین چیز دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، بھلا بتاؤ نا کہ وہ کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو قبول کر رہا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی مصیبت کو ختم کر رہا ہے۔ کون ہے جو اللہ رب العزت کے علاوہ انسان کی مصیبت کو اس سے دور کرتا ہے، اس کی پریشانیوں کو ختم کرتا ہے؟ جب انسان کسی ایسے صورتحال میں پھنس جائے کہ اس کے پاس وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، تو وہ کسے پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکار پر آتا تو ہے، اسے مصیبت سے نکالتا ہے، اسے نجات عطا کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا زمین بالکل تنگ ہو گئی، ایسا لگا کہ اب اس دنیا میں جینے کا کوئی مقصد بچا ہی نہیں، اور پھر آپ نے اللہ کو پکارا اور اللہ رب العزت نے آپ کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ تو وہ کون ہے جو مصیبتیں ختم کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو پریشانیوں کو دور کر رہا ہے؟ آپ کہیں گے کہ بے شک وہ اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کو انسان جب مصیبت میں پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کتنی بار ایسا ہوا ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اس سے ہم نے فریاد کی، اس سے ہم نے دعا مانگی، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو ہم اب تک کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ دراصل یہ بہت زیادہ سمجھنے کی بات ہے کہ سب سے پہلی چیز تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمام دعائیں، بندے کی زبان سے دعا نکلی اور اللہ نے قبول کیا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ذات جو اپنے بندوں سے کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر تمہارے دروازے پہ کوئی آئے، کوئی مانگ رہا ہو تم سے کچھ، تمہارے پاس تمہارا من نہیں ہے دینے کا، یا تمہارے پاس کچھ ہے نہیں دینے کو، تو تم صرف اس سے نرم گفتگو کرو، تم اسے ڈانٹ نہیں سکتے، جھڑک نہیں سکتے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو کبھی بھی جھڑکنا نہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اپنے بندوں کو یہ حکم کر رہا ہے کہ تم کبھی بھی سائل کو مت جھڑکو، ہم جب خود اس کے پاس سائل بن کر جائیں تو وہ ہمیں جھڑک دے، ہمیں نہ دے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے، اس نے خود کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب جب اس نے خود کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس سے دعا کریں اور وہ قبول نہ کرے؟ تو یہ چیز تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ اللہ رب العزت تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ اس کے قبول کرنے کی شکلیں ہم سمجھ نہیں پاتے، اور اس کی وجہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے جو دعا مانگی ہے وہ چیز اس کے مطابق نہیں ہوتی، وہ چیز اس کے مناسب نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ بدلے میں اسے کوئی اور چیز عطا کر دیتا ہے۔ بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ چیز اس وقت کے لیے اس کے مناسب نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اسے ٹال دیتا ہے کہ تمہیں ابھی نہیں، یہ تھوڑے دنوں کے بعد ہم تمہیں دیں گے۔ اور بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس بندے کے لیے وہ چیز اس کی زندگی میں کبھی مناسب نہیں ہوتی، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میں تمہیں دنیا میں نہیں دوں گا، میں اسے تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو اس کے آخرت کے لیے جمع کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب ایسا شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے سائیڈ میں نیکیوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، انبار ہے، تو وہ عرض کرے گا الہ العالمین یہ نیکیاں کیسی، یہ تو میں نے کی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے، یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو میں نے دنیا میں قبول نہیں کی تھی، جن کے لیے تو بڑا پریشان تھا، دن رات دعائیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ دے دیجئے دے دیجئے، اور میں نے نہیں دیا۔ بہت سی بار تیرے دل میں شیطان نے وسوسہ بھی ڈالا کہ تمہارا اللہ کیسا ہے جو تمہاری دعا قبول نہیں کر رہا ہے، لیکن تم مجھ پر توکل کرتے رہے، تم نے مجھ پر بھروسہ کیا، تم نے میرے رسول کی بات کو مانا، تمہیں مجھ پر یقین تھا، تو دیکھ میں نے تیری ان دعاؤں کو اسی دن کے لیے ذخیرہ کیا تھا، اب بدلے میں اتنی ساری نیکیاں لے جا۔ تو جانتے ہیں اس شخص کا ری ایکشن کیا ہوگا، اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ تڑپ اٹھے گا اور کہے گا کاش رب العالمین آپ میری کسی بھی ایک دعا کو بھی قبول نہ کرتے اور سب کا بدلہ مجھے آج ملتا۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر رہا ہے، ہم دعا کی ان قبولیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں،
हमें लगता है कि दुआ कबूल होने का मतलब ये है कि मैं अल्लाह ताला से कोई चीज़ मांगूं कि अल्लाह मुझे ये चीज़ अता फरमा और कल मुझे वो चीज़ मिल जाए तो हम समझते हैं हमारी दुआ कबूल हो गई। दुआ की कबूलियत सिर्फ ये नहीं है, बहुत सी बार अल्लाह ताला बंदे पर आने वाली मुसीबतों को ख़त्म कर देता है, दुआ की कबूलियत है। एक शख्स है जिसने सुबह दुआ की कि अल्लाह मुझे हादसात से बचा लेना, मुझे मुसीबतों से आप बचाए रखना, मुझे परेशानियों में मुब्तला न होने देना, मुझे फितने में इब्तला से बचा लेना। फिर वो थोड़ी देर के बाद किसी सफ़र पर निकला और उसकी ट्रेन छूट जाती है, तो वो दिल में बहुत कुढ़ता है, उसे तकलीफ़ होती है थोड़ी देर के लिए कि अब ये क्या बात हुई कि मैंने तो दुआ की थी सुबह में कि अल्लाह ताला मुझे परेशानियों से बचा लेना, और अब ये कि मैं एक अजीब तरह की परेशानी में मुब्तला हूँ, मुझे जहाँ जाना था वहाँ की ट्रेन छूट गई। तो वो अपने दिल में परेशान होता है, थोड़ी देर तक वो परेशान भी रहता है, और बात को पता चलता है कि उस ट्रेन में नौज़ बिल्लाह अल्लाह न करे किसी तरह का हादसा हो गया। तो फिर वो शुक्र अदा करता है अल्लाह का कि मैंने अल्लाह से दुआ की थी अल्लाह मुझे मुसीबत से बचा लेना, तो अल्लाह ताला ने मुझे मुसीबत से बचाने के लिए मेरी ट्रेन को छुड़वा दिया ताकि वो जो हादसा होने वाला है वो मेरे साथ ना हो। मेरे वालिद साहब फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं एक सफ़र के लिए निकला, तो उस वक्त कदीम ज़मानों में बसें बहुत कम चला करती थीं और हम गांव के रहने वाले, तो जब हमारे वालिद साहब रोड के करीब पहुंचे, वो खेतों में चल रहे थे, तो उन्होंने एक बस को हाथ देकर रोकने की कोशिश की, लेकिन बस वाला चलता बना। वालिद साहब को बहुत दुख हुआ। वो कहते हैं कि फिर मुझे उस बस के छूट जाने की वजह से 10 से 12 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। जब वो पैदल चलते हुए जा रहे थे, जब उन्होंने 8-9 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया, तो उन्होंने पाया देखा कि वो बस जिसको ये रुकवाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने रोका नहीं था, वो बस उल्टी पड़ी है। बहुत से लोग ज़ख्मी हो चुके थे, बहुत से लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया था, बहुत सौ की हालत बहुत नागुफ्तबे थी और बहुत से लोग अच्छे भी थे। वालिद साहब फरमाते हैं कि उस वक्त मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे छोटी सी मुसीबत के बदले में मुझसे बड़ी मुसीबत को टाल दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे की दुआ बहुत सी बार कबूल करता है इस तरीके से कि उससे मुसीबत को हटा देता है। हम समझ रहे होते हैं कि हमने जो चीज़ मांगी थी वो चीज़ क्यों नहीं मिली, इसके लिए हम परेशान हैं। नहीं, जब हम दुआ करें ना, अपनी आँखों को खुली रखें, हम अपने चारों तरफ देखें, बहुत सारी तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। वो सब हमारी दुआओं का करिश्मा होती हैं, हमारी दुआओं का नतीजा होती हैं। तो दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर कबूल करता है, बस कबूलियत की शक्लें ज़रा अलग अलग होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।